میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی 2 آیتیں پڑھی تھی سرنامہ کلام میں، کہ جس میں خدا متعال مومنین کو جو ایمان لائے ہیں مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے تم میں سے بعض میں بعض کو فضیلت بخشی ہے، اور جسے ہم نے فضیلت بخشی ہے اس فضیلت کے حصول کے لیے ہوس مت کیا کرو۔ اگر کوئی مرد نیک عمل انجام دے گا تو اس کا اسے ثواب ملے گا، اگر کوئی خاتون نیک عمل کرے گی تو اسے اس کا ثواب ملے گا۔ یعنی اس وقت جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، خداوند متعال یہ بیان کر رہا ہے اپنے کلام میں کہ اس وقت میں جماعت رسول خدا میں بھی کئی لوگ ایسے تھے جو فضیلتوں میں برابر نہیں تھے۔ کچھ کو اللہ نے فضیلتیں ایسی بخشی تھیں کہ دوسرے اس کی ہوس کیا کرتے تھے۔ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت کوئی ایسا تھا جو فضیلتوں میں سب سے آگے تھا۔ تو خداوند متعال نے انسانوں سے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ یہ جو فضیلت ہم نے بخشی ہے اس کی ہوس مت کرو، اگر اچھا عمل کرو گے اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اگر کوئی مرد کرے گا تو وہ اپنا اجر پائے گا، کوئی عورت کرے گی تو وہ اپنا اجر پائے گی۔ یعنی بجائے اس فضیلت کے ہوس کرنے کے جسے فضیلت ملی ہے اس کی تابع داری میں اگر کوئی زندگی گزارے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ اگر مرد ہو تو ان فضیلتوں کی ہوس نہ کرے، اگر کوئی خاتون ہو تو ان فضیلتوں کی ہوس نہ کرے جو اس وقت اگر کسی بیوی کو کوئی فضیلت ملی ہے تو بجائے اس کی برابری کرنے کے تابع داری میں زندگی گزارے۔ محترم میری بات پہنچ پا رہی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد یعنی اگر فضیلتوں میں سب سے بڑی کوئی فضیلت ہے تو وہ سرداری ہے۔ اگر بی فاطمہ الزہرا کو جنت کی عورتوں کی سرداری ملی ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی عہدہ ہے نہیں، کیونکہ سب کے سب اگر جائیں گے جنت میں، جو بھی مومنین ہیں اگر جائیں گے جنت میں، جو بھی دنیا میں عورتیں گزری ہیں آدم سے لے کر قیامت آنے تک جو بھی خواتین جنت میں جائیں گی ان سب کی سرداری کا عہدہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بی فاطمہ الزہرا کے پاس ہے۔ اس فضیلت سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں۔ اب کوئی خاتون ہو اسے یہ نہیں چاہیے جو اس مقام پر بی پہنچی ہے اس کی ہوس کرے، اس فضیلت کی ہوس کرے یا اس سے برابری کرنے کی کوشش کرے، بلکہ بی فاطمہ الزہرا کی تابع داری کرے، تاکہ جو مقام وہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ تابع داری کے ذریعے سے حاصل ہو۔ کیونکہ سردار جو بھی بنتا ہے ایک بنتا ہے، سارے سردار نہیں بنتے۔ توجہ محترم، اور انسانوں کو خداوند متعال یہ سبق دے رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے سیدہ کا خطبہ پڑھوں گا سارا، مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے پڑھ رکھا ہوگا۔ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں کیونکہ آپ شیعہ امیر المومنین ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے خطبہ نہ پڑھ رکھا ہو، بلکہ ایک یادگاری ہے کہ آج اس مجلس میں ہم بی بی کا خطبہ دہرائیں، ان کلمات بی بی سے استفادہ کریں۔ اپنے اس خطبے سے آنے سے پہلے تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ خداوند متعال اس آیت کے بعد جو میں نے کل پڑھی تھی فضیلتوں کی، آج دوبارہ ایک آیت کو دہرایا کہ اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ جو بھی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، جو بھی ترکہ چھوڑ جائیں وہ سب کا سب ان کے وارثوں کو دے دو۔ ہم نے تمام جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب کو وارث بنایا ہے۔ یعنی یہ جاہلیت کے زمانے کا دور تھا کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ مایوس ہوتے تھے، ننگ و آر سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا کیوں ہوئی، اس بیٹی کو جو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ بیٹیوں کو ترکہ یا حصہ نہیں دیتے تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے یہ لوگوں کو بتایا، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا مقام عظمت دکھایا، اور جب وہ آتی تھی تو ان کے استقبال میں کھڑے ہو
یہ اس لیے نہیں کہ وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، بلکہ یہ مقام و عظمت انہیں اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو فضیلت ہے جو بیان کی جاتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، شاید اس لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کو جو بھی مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے حاصل ہے، کیونکہ اللہ عادل ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ اللہ کبھی بھی کسی ایسے کی مودت کا حکم نہیں دیتا جو گناہ اور اشتباہ کرتا ہو۔ اللہ اگر کسی کی مودت کا حکم دے رہا ہے تو یقیناً وہ معصوم ہے۔ آپ کی توجہ ہے دانے محترم؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد تو جہاں جس زمانے میں بیٹیوں کے ساتھ اس قدر ظلم ہوتا تھا، انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، انہیں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس ساری جو بھی وہاں پر یہ جاہلانہ رسومات تھی، رسول خدا نے اس کو تمام کیا، بلکہ قرآن میں وراثت کی آیتیں اتری اور خداوند متعال نے یہ کہہ کر کہ ہم نے تمام کے تمام لوگوں کے وارثوں کو لکھ دیا ہے، ہم نے بنا دیا ہے۔ یعنی اب قیامت تک یا اس سے پہلے جو انبیاء تھے، جو بھی ان کے رشتہ دار تھے یا وہ خود وارث بنتے بھی تھے، بناتے بھی تھے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے ایام فاطمیہ میں اکثر کہ علماء اہل سنت ہمارے بھائی میدان میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شیعوں نے جھوٹ کھڑا ہے اور اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، نبی کی میراث نہیں ہوتی، بیوی کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، وہ دربار میں گئی، جب انہیں حدیث رسول خدا سنائی گئی تو وہ فوراً لوٹ گئی واپس اور دوبارہ مطالبہ نہ کیا۔ یہ تمام باتیں ساری کی ساری جو وہ کرتے ہیں اپنے دفاع کے اندر، یہ ان کی جھوٹ اور من گھڑت باتیں ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے باقاعدہ ایک خطبہ دیا ہے، اپنی میراث طلب کی ہے، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور وہ اپنے مجلسوں کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر بڑے زور و شور سے اس بات کو کہتے ہیں کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے، نبی کی میراث مال نہیں ہوتی۔ انبیاء نے شادیاں کی، ان کی اولادیں ہوتی تھی، اور تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، سب کی بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر یہ بات مسلمانوں کی حقیقت پر مبنی ہوتی کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو گزشتہ جو انبیاء آئے ہیں ان کی اولادوں میں بھی کوئی مثال آپ کو ضرور ملتی کہ فلاں نبی کی اولاد کو بھی حصہ نہیں ملا تھا۔ اس بات میں تواتر پایا جاتا، لیکن یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بلکہ اگر ہم سوال کریں کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں، 1.25 لاکھ انبیاء کی لسٹ میں کیا آپ کوئی ہمیں ایک مثال دے سکتے ہیں کہ آپ یہ بیان کریں کہ فلاں نبی کی اولاد کو بھی حصہ نہیں ملا تھا؟ تو کوئی ایسی لسٹ مسلمانوں کے پاس موجود نہیں جو یہ بتائے کہ فلاں نبی کی اولاد کو بھی حصہ نہیں ملا تھا۔ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے نبی وارث بنتے بھی تھے، وارث بناتے بھی تھے۔ توجہ دانے محترم، تو مسلمانوں کا جو زور و شور ہوتا ہے اور بڑی بڑی تقاریریں کرتے ہیں کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے، مال نہیں ہوتی، تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ نبی کی میراث علم ہوتی ہے، مال نہیں ہوتی، تو نبی کی میراث اگر علم ہے تو یہ علم کہاں منتقل ہوا؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ علم منتقل ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا میں، امیر المومنین میں، امام حسن میں، امام حسین میں، یعنی یہ تمام کے تمام لوگ رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، یہ مال کے وارث نہیں ہے مسلمانوں کے بقول۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے علم کی وارث سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یعنی رسول خدا کا تمام علم سیدہ زہرا میں منتقل ہو چکا، تو اب یہ جب سیدہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ یہ باغ فتح میرا ہے، تو یہ سیدہ زہرا نہیں کہہ رہی، علم رسول خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ یہ علم رسول خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ رسول کی میراث علم ہوتی ہے تو ہمارا اس بات میں یقین پختہ ہو جاتا ہے، اپنے عقیدے پر یقین اور
شامل ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ علم کی وارث ہے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اگر فدق مانگا تھا تو پھر محمد مصطفیٰ نے مانگا تھا، علم محمد مصطفیٰ نے مانگا تھا، وارث علم مصطفیٰ نے مانگا تھا۔ تو پھر یہاں سے یہ اندازہ ہوا اگر بی بی زہرا جھٹلائی گئی تو بی بی زہرا جھٹلائی نہیں گئی بلکہ علم محمد مصطفیٰ جھٹلایا گیا۔ توجہ ہے نا محترم، میں مشکل بات تو نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر یہ نوجوان، یہ بچہ، یہ بوڑھا، یہ شیعہ نوجوان کیوں اس بات کو تسلیم کر لیں کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی؟ ہم کیسے مان لیں کہ نبی نے کوئی وصیت نہیں کی؟ میں نے آپ کے سامنے کل وصیت والی آیت پڑھ چکا، دوبارہ نہیں دہراؤں۔ یہ نوجوان، یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ قوم کیسے مان لے؟ اور اتنا خوبصورت دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ یار ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ میں کئی مفتیوں کے ساتھ بیٹھا، جہاں بھی پھنستے ہیں، جدھر بھی پھنستے ہیں تو ایک جملہ دہراتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کے ساتھ گرما گرمی ہو گئی تو پروگرام کے بعد کہا کہ آپ بار بار ایمان ابو طالب کی بات کرتے ہیں، آپ بار بار سیدہ زہرا کے حق کی بات کرتے ہیں، آپ بار بار یزید حسین کی بات کرتے ہیں، جب ہم مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اللہ کے سامنے اللہ ہم سے پوچھے گا نماز روزہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے؟ اللہ ہم سے ایمان ابو طالب کا نہیں پوچھے گا، اللہ ہم سے اس بات کا نہیں پوچھے گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کا حق ملا یا نہ ملا، اللہ ہم سے یزید اور حسین کا سوال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ ہم سے قبر میں یہ سوال پوچھوائے گا، فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا حسین اور یزید کے بارے میں، اللہ ہم سے معاشر میں یہ سوال نہیں کرے گا۔ تو میں نے ان سے دست برزہ عرض کیا، میں نے کہا مفتی صاحب آپ سے دست بستہ عرض ہے، اگر آپ سے حسین اور یزید کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے میری فاطمہ الزہرا کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے ایمان ابو طالب کا سوال نہیں ہوگا، ہم نے اس بات کو مان لیا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم مر کے یہاں سے چلے جائیں گے جو سقیفہ میں خلافت بنی، کیا اللہ اس کا سوال کرے گا؟ کیا اللہ سقیفہ میں بنی خلافت کا ہم سے سوال کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ اس خلافت کا سوال نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بڑے عجیب لوگ ہیں، اسی وجہ سے تو آپ ہماری 1400 سال سے تکفیریت کرنے آئے، اسی وجہ سے تو آپ ہماری 1400 سال سے تکفیریت کر رہے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ آپ نے 1400 سال سے ہمارے علماء کو قتل کیا، ہمارے لوگوں کو قتل کیا کہ اس خلافت کو نہیں مانتے، تو جب اس چیز کا ہم سے سوال نہیں ہوگا تو آپ ہمیں قتل کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ چھوڑ دیں ان باتوں کو، جب ہم بات کریں تو کہتے ہیں سوال نہیں ہوگا، آپ ہم سے پھر ایک چیز زبردستی کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ یہ چیز تو ہم سے بھی نہیں پوچھی جائے گی کہ سقیفہ خلافت کو مانا نہ مانا، شورا خلافت کو مانا نہ مانا، باپ نے بیٹے کو بنایا مانا نہ مانا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ سوال نہیں ہوگا۔ تو پھر جب یہ سوال نہیں ہوگا تو پھر ہمیں قتل نہ کیا جائے۔ مفتی صاحب یہ آپ کی بھول ہے کہ قیامت میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ نے مان لیا کہ سقیفہ خلافت کا سوال نہیں ہوگا، لیکن خدا کی قسم اللہ کا قرآن گواہ ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ علی کی ولایت کا آپ سے ضرور سوال ہوگا، کہ قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھ لیں کہ وَقِفُوا مِنَّا مَسْئُولُونَ، ان کو روکو، ان سے بھی ایک سوال اور باقی کرنا ہے۔ آپ کے مفسرین نے، آپ کے محدثین نے لکھا ہے کہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لوگ جا رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے حساب دے دیا، روک دیے جائیں گے، ان کو روکو، ابھی ایک سوال پوچھنا ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ علی کی ولایت کو تسلیم کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ شیعہ میں ابھی ہیں، بولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں غیروں نے اتنا نقصان دیا جتنا اپنوں نے ہمیں نقصان دیا، اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ کوئی بھی ذاکر اس منبر کے اوپر جب بیٹھتا ہے، جب اترتا ہے، یا تو بہت بڑا شیطان ہو کے اترتا ہے یا پھر اللہ کا ولی ہو کے اترتا ہے۔ آپ ذرا کیفیت کریں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اپنوں نے کہتے ہیں برائے کچھ دے امام زمانہ با آواز بلند
کہ آپ ولایت امیر المومنین کو ماننے والے ہیں، آپ نظام خدا کو مانتے ہیں، اللہ کے نظام کو مانتے ہیں، رسول خدا کے بعد رسول خدا کے منبر کے وارث کو مانتے ہیں۔ جو شخص گناہ گار ہے وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا، اور جو حدود الہی کی حفاظت کرتا ہے خداوند متعال اسے اس عمل کے بدلے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران رکھے گا۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ شیطان نے جب کہا تھا کہ میں نے بھٹکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، کہ تیرے مخلص بندوں کو میں بہکا نہیں سکوں گا۔ اس کی دو تفسیریں تھیں، ایک تو ائمہ معصومین انبیاء کو شیطان بہکا نہیں سکتا، دوسری خود امام نے تفسیر کی ہے کہ شیطان کتنا بھی زور لگا لے، شیطان کتنا بھی زور لگا لے، علی کے شیعوں کے دلوں میں طاغوت کی محبت کو داخل نہیں کر سکتا۔ توجہ دار محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ناصبی نے کہا کہ آپ کے شیعہ جب ان کے سامنے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے جد کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور کسی بات پر خوش ہو نہ ہو آپ کے تذکرے پر تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کو الہام کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے شیعوں کے دلوں پر ہمارے حق کو الہام کر دیا ہے۔ کوئی بھی شخص جو اللہ کے نظام کا منکر ہے، خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جو نظام خدا کو مانتا ہے، گنہگار ہے، وہ اپنا حساب دے گا ضرور۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ گلی سے آ رہے تھے، کوچے سے آ رہے تھے، ان کا ایک شیعہ کھڑا تھا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ تو اس نے دیکھا امام آ رہے ہیں، کیسا بھی ہے پی رکھی ہے لیکن امام کا چاہنے والا ہے، بڑا شرمندہ ہوا، اپنا منہ دیوار کی طرف کر دیا تاکہ امام پہچان نہ سکے۔ امام سامنے سے آ رہے تھے، اس نے منہ دیوار کی طرف کر دیا اور ایسا رویہ کیا کہ جیسے میں نے دیکھا نہیں امام۔ امام چلتے آ رہے تھے، جب اس کے قریب پہنچے تو یہ جملہ کہا، دیکھو جب گناہ بھی کرو تو ہم سے منہ مت موڑنا، کسی بھی حالت میں ہو ہم سے منہ مت موڑا کرو۔ یہ امام کا فرمان ہے۔ دیکھو کوئی کچھ بھی کرتا ہے، سب کے لیے حسن ظن رکھا کرو۔ یہ کسی کی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ تو فلاں ایسا ہے، تو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے، نہ یہ محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے، نہ امام معصومین کا طریقہ ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس ادا کرتا ہے، راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، وہ شخص جو گناہ کرتا ہے، گھر بیٹھا ہے، روزے نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، علی کا شیعہ، کیا دونوں کی آخرت ایک جیسی ہوگی؟ نہیں، دونوں کا حساب کتاب ایک جیسا ہوگا؟ قطعی نہیں۔ اگر وہ گناہگار گناہ کر رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، وہ نماز ایک دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، خمس دیتا ہے، اگر وہ بھی چلا جائے آسانی سے جنت میں اور وہ بھی چلا جائے آسانی سے جنت میں، جو اعمال انجام دے رہا ہے وہ کہے گا کہ مجھے ان اعمال کا آخر کیا بدلہ ملا؟ کہ جس نے گناہ کیے اس کے لیے بھی ساری کی ساری آسانیاں، اور جو میں نے اعمال انجام دیا اور میرے لیے بھی تمام کی تمام سب چیزیں ایک جیسی، تو کیا فائدہ؟ تو میرے عزیزو، یہ امام کا فرمانا ہے کہ قیامت تمہاری ہمارے ساتھ ہے، اپنی قبر اور اپنی برزخ کا خود حساب دینا۔ یہ قبر میں جانا اور برزخ میں جانا اور برزخ میں رہنا معمولی نہیں ہے۔ تو جو گناہگار ہے وہ اپنے گناہوں کا بدلہ یا تو دنیا میں دیتا ہے، یا قبر میں دیتا ہے، یا برزخ میں دیتا ہے۔ لیکن وہ مومن جو تمام حدود خدا کی حفاظت کرتا ہے، فرمانا امام کا کہ جب برزخ میں جاتا
जाते हैं। तो बरज़ख क्या है कि यहाँ से जब जाते हैं आप समझ लें कि वेटिंग एरिया है। तो एक चिराग की रोशनी इस सूरज से 40 गुना बढ़कर ज्यादा है। तो ये मोमिन के लिए जलाया जाएगा। लेकिन जो गुनाहगार होगा बरज़ख में क्या एक जैसी कैफियत में होंगे? कतरन नहीं, हरगिज नहीं। इसीलिए कैसा भी हो, किसी भी सूरत में हो, अगर अली का शिया है तो हम उसके लिए हुस्न ज़न रखते हैं। तो खुदा इसको हिदायत दे और हुदूद खुदा की मुहाफ़िज़त करे, गुनाहों से बचा रहे। क्योंकि वो अली का शिया है। अपने इमाम के फरमान पर कि इमाम ने कहा था कि हमारे लिए बाइस इज्जत बनना, बाइस रुसवाई न बनना। तो ये उसे सोचना चाहिए कि मैं अपने इमाम के लिए बाइस इज्जत हूँ या बाइस रुसवाई हूँ। क्योंकि हमें लोग देखते हैं तो हमारे मकतब की बात करते हैं। तवज्जो है ना मतलब। आप अपनी जिंदगियों को ऐसा गुजारें कि आप अगर रोज सड़क पर चल भी रहे हो तो लोग कहें कि कैसा अली का शिया है। इमाम ज़माना बुलंदतर सलवार। माशर का दिन होगा। सूरह अनफाल की आयत है, उलमा तशरीफ फरमाए। खुदावंद मुताल फरमाता है कि वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, जन्नत वाले जहन्नमियों को पुकारेंगे। अनकद वजदना मा वाअदना रब्बुना हक्का, वो जो अल्लाह ने हक का वादा किया था वो सच्चा हो गया। तो वो कहेंगे हाँ हो गया। फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। फिर एक मुअज़्ज़िन अज़ान देगा, वो अज़ान क्या होगी कि ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत। आयत की तफसीर में इमाम फरमाते हैं कि वो जो मुअज़्ज़िन अज़ान देगा और ये कहेगा ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत, इमाम फरमाते हैं वो हमारे जद अली इब्न अबी तालिब होंगे जो ये अज़ान देंगे ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत और कहेंगे कि मेरी विलायत को ठुकराने वालों पर अल्लाह की लानत। नारे विलायत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इसको दिए इमाम ज़माना बुलंदतर सलवार। फिर अगली आयत क्या कहती है कि वअलल आराफ़ि रिजालुन यारिफ़ूना कुल्लन बिसीमाहुम, कि मकाम आराफ पर लोग खड़े होंगे, जो मर्द खड़े होंगे। वअलल आराफ़ि रिजालुन यारिफ़ूना कुल्लन बिसीमाहुम वनादौ अस्हाबल जन्नति अन सलामुन अलैकुम, कि माशर का दिन होगा जब लोग माशर के मैदान में आएंगे और जब लोग जा रहे होंगे। यानी समझ लें कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि अगर आप बाईपास पर जा रहे हैं तो बोर्ड लगा होता है कि भाई एक ऐसी जगह आ जाती है जहां से रास्ते जुदा होते हैं। ये रास्ता कराची जा रहा है, ये रास्ता ठट्ठा जा रहा है। एक बोर्ड लगा होता है, तीर का निशान बना होता है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि वो एक ईस्तगाह है, तवक्कुफगाह। बाद ने कहा कि दीवार है जहां पर मर्द खड़े होंगे। कुरान ये कहता है कि मकाम आराम पर मर्द खड़े होंगे। वअलल आराफ़ि रिजालुन यारिफ़ूना कुल्लन बिसीमाहुम, तो जो लोग माशर में आएंगे उनको उनके चेहरे और हुलिये से पहचानेंगे। उनको उनके चेहरे और हुलिये से पहचानेंगे। पहचान कर कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो। लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन, अभी वो जन्नत में दाखिल भी नहीं होंगे, न जन्नत का कोई ताम ही खाया है। उन्हें पहले सलाम किया जाएगा। इमाम फरमाते हैं कुरान कहता है कि मर्द खड़े होंगे, लोगों को उनके चेहरे से पहचानेंगे, उनके हुलिये से पहचानेंगे। पहचान कर कहेंगे सलामुन अलैकुम। इमाम कहते हैं कि वो मकाम आराफ पर जो मर्द खड़े होंगे वो मर्द और कोई नहीं होगा, हम 14 मासूम खड़े होंगे। इमाम ज़माना बुलंदतर सलवार। हम अपने शियों को उनके चेहरों और हुलियों से पहचानेंगे, पहचान कर सलाम करेंगे, तुम पर सलाम हो। अब अगर यहाँ से आप जाएं, कब्र गुजार लें, बरज़ख गुजार लें, माशर का मैदान हो, मशर की हौलना की हो, इस माशर के मैदान में जब मकाम एराफ पर पहुंचे और वहां पर आपका मौला अली खड़ा हो, रसूल खुदा खड़े हो
कैफियत बनेगी? क्या बचेगा? शक्ल बिगड़ जाएगी भाई। क्या बचेगा कि मौला ने नहीं दूसरों को सलाम किया, मुझे नहीं किया? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। खाली है, खाली। कि अली का शिया यहाँ से जाए, उसका मौला उसे न पहचाने। तो ये लोग कि हम एक दूसरे को सर्टिफिकेट देते हैं, ये बड़ा विलाई, ये छोटा विलाई। अरे तुम क्यों एक दूसरे को सर्टिफिकेट देते हो? अली का है ना कि ये मेरा शिया है। तुम्हारा मौला का है, इमाम ज़माना ये मेरा शिया है, उसके सहीफे में तुम्हारा नाम मौजूद है या नहीं है? हर इमाम के पास सहीफा होता है, उसमें नाम होता है उसके शियों का। इस बात की फिक्र करो कि मौला के हाथ में जो सहीफा है, जो किताब है, उसमें मेरा नाम है या नहीं है? मैं खुद को कहूँ कि मैं बड़ा शिया हूँ, मेरे कहने से क्या होगा? मौला अली कहे कि ये मेरा शिया है। बनाए कुछ नूदे इमामे ज़माना बा आवाज़े बुलंद सलवार। आप थके तो नहीं है? एक कुरान से एक दर्स लेने आओ, कुरान से एक दर्स लेने। कुरान में देखें अल्लाह के रजा की खातिर असहाब काफ निकल पड़े थे। बहुत बड़ा। कि बादशाह ने कहा कि मैं अल्लाह हूं। वो सब साहिबे मसनद लोग थे, महल थे, उनके घर बार था, सब कुछ था। बादशाह ने कहा मैं अल्लाह हूं। उन्होंने आपस में बैठे थे, कहा कि ऐसे भी अल्लाह होते हैं। जियो जियो मौलवी साहब जियो। हमारा दिल मुतमईन नहीं, अल्लाह तो वो है जो वहदहू ला शरीक लहू। फिर वो निकल पड़े, लड़ने जैसे थे नहीं, कुव्वत थी नहीं। कहा कि आओ चलते हैं कहीं ऐसी जगह कि जहां पर कोई हमारे ईमान और अकीदे को छेड़ने वाला न हो, और रुख की आधार की तरफ निकल पड़े। वो अल्लाह की रजा की खातिर निकल पड़े, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना चाहते थे। वो अल्लाह की रजा की खातिर निकल पड़े, तो वो निकले तो उनका कुत्ता भी उनके पीछे चल पड़ा। ये कुरान की आयतें हैं, आप परेशान मत होइएगा कि मौलाना को क्या हुआ है कि मिंबर पर कैसी बातें कर रहा है। वो निकल पड़े, उनके पीछे उनका वफादार कुत्ता निकल पड़ा, तो अल्लाह ने उनको अपनी निशानियां बनाया। जहां उनका जिक्र किया, उनके कुत्ते का भी जिक्र किया। कुरान ये कहता है कि सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम, बात कहते हैं कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता। वयक़ूलून खम्सतुन सालिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब, बात कहते हैं कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता। और बात कहते हैं कि वयक़ूलून सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम, बात कहते हैं कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। जहां जहां उनका जिक्र, साथ साथ उनके कुत्ते का जिक्र। वो निकले हैं अल्लाह की रजा की खातिर, वफादार जानवर निकला है, तो अल्लाह ने अपने कलाम में कयामत तक उस कुत्ते को भी जगह दे दी। उनके कुत्ते का भी जिक्र कुरान की आयतों में मौजूद है। वो अल्लाह की रजा की खातिर निकले थे, खुदा की कसम, ना उन्होंने खैबर लड़ी थी, ना खंदक लड़ी थी, ना नबी के बिस्तर पर सोकर अल्लाह की रजा को खरीद किया था। ना ही वो इस मकाम पर थे कि वो जिनसे राजी अल्लाह उनसे राजी। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या हुसैन, ए हमारी दस्तगाह, हक का सीधा रास्ता, कुरान वो किताब है, खुशनुदीन इमाम ज़माना बुलंद तर सलवार। वो अल्लाह की रजा की खातिर निकले थे। तो जो बीबी जिसकी रजा पर अल्लाह राजी, जिसके गज़ब पर अल्लाह गज़बनाक, ऐसे मकाम मर्तबे वाले लोग जिन्होंने अल्लाह की मर्जियां खरीद रखी हो, ऐसों को छोड़कर कोई दूसरी राह ले ले तो क्या किया जा सकता है? कोई ऐसों से दुश्मनी करे, कोई ऐसों को कत्ल करे। तो मैं आज इस मजलिस में ये जुमला कहता हूँ आपके तवस्सुल से कि ऐ दुश्मन अली, तुझे कुत्ते जितना भी अकल नहीं। कैसा भी है, कम अज कम अल्लाह के निजाम को तो मानता है, मालूम हुआ वफादार तो है।
वसल्लम बातों को जो है घुमाइएगा मत, हुदूद खुदा की मुहाफिजत करने वाला ही दर हकीकत असल शिया होता है। ये आम और हमारे लिए बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा पहुंची हैं, वो बीबी कि जिसका मकाम मर्तबा ये है कि रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसके आने पर अपनी मसलब से खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बीबी आज खड़े होकर खुतबा दे रही है और क्या खुदा की तारीफ की है, किसी बशर के बस की बात ही नहीं है ऐसे जुमले अदा कर सकते। बीबी फरमाती है अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअम व लहु शुक्र अला मा अलहम, सलाह कामिल है अल्लाह के लिए उन नेमतों पर जो उसने अता फरमाई और उसका शुक्र है इस समझ पर जो उसने अच्छाई और बुराई की तमीज के लिए इनायत की और उसकी सलाह और तौसीफ और नेमतों पर जो उसने पेश की अता की है। कौन है जो ऐसे जुमले अदा करे? उन हमागीर नेमतों पर जिनके अता करने में उसने पहल की और उन नेमतों की फराहमी में तवातुर के साथ फरावानी फरमाई और ये नेमतें दाराए शुमार से वसीतर है और उनके अदाए शुक्र की हुदूद तक रसाई बहुत बईद है और इंसान की बेपाहीने का इदराक करने से कासिर है। नेमतों में इजाफा और तसद्दुद के लिए लोगों को शुक्र को उसका नतीजा करार दिया है। कलमा तौहीद के इदराक को दिलों में जाए गुज़ीर फरमाया और उसके इदराक के जरिए ज़हनों को रोशनी बख्शी। वो निगाहों की महदूदियत में आ सकता है और ना ही ज़बान से उसका वस्फ बयान हो सकता है और वहम ख्याल उसकी कैफियत को समझने से कासिर है। हर चीज को ला शय से वजूद में लाया और किसी नमूने के बगैर उनको इजाद किया और अपनी कुदरत से उन्हें वजूद बख्शा और अपने इरादे से उनकी तख्लीक फरमाई। उनकी इजाद की उसे जरूरत थी, ना उनकी सूरत गरी का कोई मफाद था। वो सिर्फ अपनी हिकमत को आश्कार करना चाहता था और ताअत व बंदगी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था और अपनी कुदरत का इजहार करना चाहता था और मखलूक को अपनी बंदगी के दायरे में लाना चाहता था और अपनी दावत को इस्तेहकाम देना चाहता था। फिर उसने अपनी अताअत को बाइस सवाब और मासियत को मौजिब अदाब करार दिया ताकि उसके बंदे उसके गज़ब से बचे रहे और उसकी जन्नत की तरफ गामज़न रहे। ये मेरे कलिमात नहीं, ये बीबी के कलिमात है। मैं आपको तवज्जो के लिए नहीं कहता क्योंकि आप मेरे कलिमात नहीं सुन रहे। फिर बीबी कहती है वअशहदु अन्ना अबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा मोहम्मद अल्लाह के अब्द और उसके रसूल हैं। अल्लाह ने उनको रसूल बनाने से पहले उन्हें बरगुज़ीदा किया था और उनकी तख्लीक से पहले ही उनका नाम रोशन किया था। यानी बीबी का आयत की तरफ इशारा है कि खुदावंद मुताल ने तमाम नबियों से अहद लिया था कि तुम्हारे बाद एक नबी आएगा, उसकी नबूवत का ऐलान करना, उसकी नबूवत के बारे में लोगों को बताना। हर नबी की ये जिम्मेदारी थी कि वो आने वाले नबी के लिए बताए और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए बताए। यानी जब कायनात का वजूद नहीं था तब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर था, सैयदा ज़हरा का नूर था, अमीरुल मोमिनीन का नूर था। अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला है कि वो खुदा वो अल्लाह जब कोई मखलूक न थी तब भी वो खालिक था, जब कोई मरज़ूक न था तब भी वो राज़िक था, जब कोई मालूम न था तब भी वो आलिम था। यानी अगर वो खालिक था तो उसे मखलूक की जरूरत नहीं थी, वो तब भी खालिक था। इसी तरह से अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद उस वक्त नूर की शक्ल में थे, कोई था न था, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर था, अमीरुल मोमिनीन का नूर था, सैयदा ज़हरा का नूर था। जिस तरह मखलूक न थी अल्लाह खालिक था, इसी तरह अगर कोई मोमिन न था उस वक्त भी मेरा मौला अली अमीर था। मैं गवाही देती हूँ कि मेरे बाबा मोहम्मद अल्लाह के अब्द और उसके रसूल है। अल्लाह ने उनको रसूल बनाने से पहले उन्हें बरगुज़ीदा किया था, उनकी तख्लीक से पहले ही उनका नाम रोशन किया और मबूस करने से पहले उन्हें मुंतखब किया जब मखलूक़ात की पर्दे गैब में पोशीदा थी, वहशतनाक तारीकी में गुम थी और अदम की आखिरी हुदूद में दबकी हुई थी और अल्लाह को उस वक्त भी आने वाले उमूर पर आगही थी और आइंदा रोनमा होने वाले हर वाक़े पर इहाता था और तमाम मुक़द्दरात की जाए वक़ू की शिनाख्त थी।
اللہ نے رسول کو اپنے امور کی تکمیل اور اپنے دستور کے قطعی ارادے اور حتمی مقدرات کو عملی شکل دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسول خدا اس وقت اقوام عالم کو اس حال میں پایا کہ جب وہ دینی اعتبار سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کچھ اپنے آتش قدوں میں منہک اور کچھ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف، معرفت کے باوجود اللہ کی منکر تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے میرے والد گرامی محمد کے ذریعے اندھیروں کو اجالا کر دیا اور دلوں سے ابہام کو اور آنکھوں سے تیرگی کو دور کیا۔ میرے والد نے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور انہیں گمراہوں سے نجات دلائی۔ آپ اپنے اندھے پن سے بینائی کی طرف لائے، آپ نے اندھے پن سے بینائی کی طرف لائے، نیز آپ نے استوار دین کی طرف سے ان کی رہنمائی کی، راہ راست کی طرف انہیں دعوت دی۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، شوق و محبت و اختیار و رغبت کے ساتھ، نیز آخرت کی ترغیب و ترجیح کے ساتھ۔ اب محمد دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہیں، مقرب فرشتے ان کے گرد حلقہ بگوش ہیں۔ آپ رب غفار کی خوشنودی اور خدا جبار کے سائے رحمت میں آسودہ ہیں۔ اللہ کی رحمت ہو اس کے نبی امین پر جو ساری مخلوقات سے منتخب اور پسندیدہ ہے، اور اللہ کا سلام ہو اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پھر اہل مجلس کی طرف سیدہ زہرا مخاطب ہوئی، متوجہ ہوئی، فرمایا اے اللہ کے بندو، تم ہی اللہ کے امر و نہی کے علمدار ہو، اللہ کے دین اس کی وحی کے احکام کے ذمہ دار ہو، تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو، دیگر اقوام کے لیے اس دین کے بھی مبلغ ہو۔ اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے، یعنی سیدہ زہرا ان کی مجلس میں کہہ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے درمیان برحق رہنما موجود ہے۔ وہ برحق رہنما کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی سیدہ زہرا میں مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں کہ برحق رہنما تمہارا علی ہے، اور تم سے عہد و پیمان پہلے سے بھی لیا جا چکا ہے، اور تم مان تو چکے، بیعت کر تو چکے غدیر میں علی کی۔ آپ نے ایک گراں باز امیرے کو تمہارے درمیان جانشین بنایا، اور اللہ کی کتاب بھی ہمارے درمیان موجود ہے کہ اللہ کی ناطق کتاب سچا قرآن چمکتا نور اور روشن چراغ ہے، اور اس کے دروس عبرت واضح اور اس کے اسرار رموز آشکار، اور اس کے ظاہری معانی روشن ہے، اس کے پیروکار قابل رشک ہیں، اس کی پیروی رضوان کی طرف لے جاتی ہے، اسے سننا بھی ذریعہ نجات ہے۔ یہ سیدہ زہرا قرآن کے فضائل پڑھ رہی ہے، اسے سننا بھی ذریعہ نجات ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ کی روشن دلیلوں کو پایا جا سکتا ہے، بیان شدہ واجبات کو، منع شدہ محرمات کو، روشن دلائل کو، اطمینان بخش براہین کو، مستحبات پر مشتمل فضائل کو، جائز مباحات کو اور اس کے واجب دستور کو پایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ایمان کو شرک سے تمہیں پاک کرنے کا، نماز کو تمہیں تکبر سے محفوظ رکھنے کا، اور زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی اور رزق میں اضافے کا، روزے کو اخلاص کے اثبات کا، حج کو دین کی تقویت کا، عدل و انصاف کو دلوں کے جوڑنے کا، اور ہماری اطاعت کو امت کی آگہی کا۔ سیدہ کہہ رہی ہیں ہماری اطاعت کو امت کی آگہی کا، ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی سیدہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا، ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا اللہ نے بندوبست کیا ہے۔ جہاد کو اسلام کی سربلندی کا، صبر کو حصول ثواب کا، امر بالمعروف کو عوام کی بھلائی کا، والدین پر احسان کو قبر الہی سے بچنے کا، صلہ رحمی کو درادی عمر اور افرادی کثرت کا، قصاص کو خون کی ارزانی روکنے کا، وفا بالنذر کو مغفرت میں تاثیر کا، پورے ناپ تول کے حکم کو کم فروشی سے بچنے کا، شراب نوشی کی ممانعت کو آلودگی سے بچنے کا۔ سیدہ شراب خوروں کی دربار میں بھی ممانعت کر رہی ہے، مخالفت کر رہی ہے، بہتان تراشی سے اجتناب کو، نفرت سے بچنے کا، چوری سے پرہیز کو، شرافت قائم رکھنے کا، اور شرک کی ممانعت کو اپنی ربوبیت کو خالص بنانے کا ذریعہ بنایا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ جب تم مرو تو مسلمان مرنا۔ اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے، میں اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ بندوں میں سے صرف اللہ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہ فرمایا لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں، میرا حرف آخر وہی ہوگا جو حرف اول ہے،
میرے قول میں غلطی کا شائبہ تک نہ ہوگا. سیدہ کہہ رہی ہیں میرے قول میں غلطی کا شائبہ نہ ہوگا اور نہ میرے عمل میں لفظش کی آمیزش ہوگی. سیدہ اپنی معصوم ہونے کا دربار میں ثبوت دے رہی تھی. جب سیدہ نے یہ خطبہ پڑھا تو کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اٹھ کر کہے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا. اور آج مولوی کہتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں. جب سیدہ نے کہا تو اس وقت کسی نے جواب میں نہ کہا تو اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ معصوم بن کر خطاب کر رہی ہے. نہ جانے کن ضرورتوں کا نام ہے عباس, نہ جانے کن ضرورتوں کا نام ہے عباس. علی کو ہاتھ اٹھانے پڑے دعا کریے. خوش نوتی امام زمانہ بلند تر تحقیق تمہارے پاس وہ تم میں سے ایک رسول آیا, تمہیں تکلیف میں دیکھنا اس پر شاق گزرتا ہے, وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہ ہے اور مومنین کے لیے نہایت شفیق و مہربان ہے. اس رسول کو اگر تم نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو تو وہ میرے بابا ہیں, تمہاری عورتوں میں سے کسی کا نہیں. محمد میرے بابا ہیں, تم عورتوں میں سے کسی کا نہیں. یعنی سیدہ یہ کہہ رہی ہیں عورتیں اور بھی تھی, تم عورتوں میں سے کسی کا بابا نہیں. سیدہ دربار میں یہ بتا رہی ہیں کہ محمد کی کوئی اکیلی بیٹی ہے تو میں فاطمہ الزہرا. اس رسول کو اگر تم نسب کے حوالے سے پہچاننا چاہتے ہو تو وہ میرے بابا ہیں, تمہاری عورتوں میں سے کسی کا نہیں. وہ میرے چچا زاد علی کے بھائی ہیں, تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھائی نہیں. سیدہ کہہ رہی ہیں علی میرے بابا کے بھائی ہیں, تم میں سے کسی کے بھائی نہیں. محمد تم میں سے کسی کا بھائی نہیں. مولوی چوکوں پہ لکھتا رہے علی اور فلاں بھائی بھائی. سیدہ نے دربار میں سب کو ٹھکرا دیا کہ علی کا اگر کوئی بھائی ہے تو محمد مصطفیٰ بھائی ہے. علی کے بھائی کے ساتھ نام اگر لکھا جائے گا تو محمد کا لکھا جائے گا. یہ نسبت کس درجے باعث افتخار ہے. اللہ کی رحمت ہو ان پر, ان کی آل پر. رسول نے اللہ کے پیغام کو واشفہ انداز میں تنبیہ کے ذریعے پہنچایا. آپ نے مشرکین کی راہ روش کو پس پش ڈالتے ہوئے ان پر کمر شکن درد لگا کر ان کی گردنیں مروڑی, پھر حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلایا. بتوں کو باش باش کر دیا اور تابوتوں کو اس طرح سے ربو کیا کہ وہ شکست کھا کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے. یہاں تک کہ ظلمات کی تاریکی میں صبح امید کی روشنی پھیل گئی اور حق اپنی بے آمیزی کے ساتھ نکھر کر سامنے آ گیا اور دین کے پیشوا نے زبان کھولی اور شیاطین کی زبانوں کو لگام دی. نفاق کی بے وقت جماعت بھی ہلاک ہو گئی اور کفر و شکاوت کے بند ٹوٹ گئے. چند معزز باقا کش ہستیوں کی مائیت میں تم کلمہ توحید کا اقرار کرنے لگے جبکہ تم آگ کے گھڑے کے دہانے پر تھے. تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں پینے والے کے لیے گھونٹ بھر پانی, طمع و لالچ والے کے لیے, استعمال گروں کے لیے ایک تر نوالا تھے. جلدی بجھ جانے والی چنگاری اور قدموں کے نیچے پامال ہونے والے خس و خاشاک تھے. یعنی اس سے زیادہ تمہاری حیثیت نہ تھی. تم کیچڑ والے بدبودار پانی سے پیاس بجھاتے تھے اور گھاس پھوس سے بھوک مٹاتے تھے. تم اس طرح ذلت و خواری میں زندگی بسر کرتے تھے. تمہیں ہمیشہ کا یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ آس پاس کے لوگ تمہیں کہیں اچک نہ دیں. ایسے حالات میں اللہ نے تمہیں محمد کے ذریعے نجات دی. اس سلسلے میں انہیں زور آبروں عرب بھیڑی اور سرکش اہل کتاب کا مقابلہ کرنا پڑا. دشمن جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکاتے اللہ انہیں بجھا دیتا. جب بھی کوئی شیطان سر اٹھاتا یا مشرکین میں سے کوئی اژدہا منہ کھولتا, رسول اپنے بھائی علی کو اس کی حلق کی طرف آگے ڈالتے. سیدہ دربار میں کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی خطرہ ہوتا تھا, کوئی مشکل ہوتی تھی, کتنی بڑی مشکل ہوتی تھی, رسول سب سے پہلے اگر آگے کسی کو بھیجتے تھے تو علی کو بھیجتے تھے, تمہیں پیچھے رکھتے تھے. سیدہ زہرا علی کی شجاعت بتا رہی ہیں اپنے خطبے کے اندر اور انہیں یہ بتا رہی ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ رسول نے تمہاری محافظت کی. اگر خطرے کے سامنے بھیجا تو علی کو بھیجا اور علی ان لوگوں کے غرور کو پیروں تلے پامال کیے بغیر اور اپنی تلوار سے اس آتش کو فرد کیے بغیر نہیں لوٹتے تھے. کوئی ایسا معرکہ نہیں ہوتا تھا کہ علی بغیر فتح کے لوٹ آئے. سیدہ زہرا نے وہ وقت یاد دلا رہی ہے. یاد کرو اس وقت کو اور راہ خدا میں جان فشاں اللہ کے امام دل مجاہد رسول اللہ کے نہایت قریبی اور اولیاء اللہ کے سردار تھے
اور جہاد کے لیے ہمیں وقت کمر بستہ امت کے خیر خواہ عزم محکم کے مالک اور رائے حق میں جفا کشتے تھے، رائے خدا میں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مگر تم ان دنوں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے، نیز سکون اور خوشی میں امن و امان کے ساتھ رہتے تھے، تم اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہم پر مصیبتیں آئیں اور تمہیں بری خبر سننے کو ملے، تم جنگ کے وقت پسپائی اختیار کرتے تھے اور لڑائی میں راہ فرار اختیار کرتے، پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے مسکن انبیاء اور برگزیدگان کی قرار آخرت کو پسند کیا تو تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے اور دین کا لبادہ تار تار ہو گیا، ضلالت کی زبانیں چلنے لگیں اور بے مایا لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور باطل کے سرداروں نے گرجنا شروع کر دیا، پھر وہ دم ہلاتے ہوئے تمہاری جماعت میں اکٹھے ہو گئے۔ آپ سیدہ کے کلمات پر غور کریں کہ کس طرح وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ میرے بابا کے جانے کے بعد نفاق نے سر اٹھایا، شیطان اپنی کمین گاہ سے سر نکالا اور تمہیں پکارنے لگا، اس نے تمہیں اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پایا اور اس کے مکر و فریب کے لیے آمادہ و منتظر پایا، پھر شیطان نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے اٹھایا اور تمہیں سبک رفتاری سے اٹھتے دیکھا، اس نے تمہیں بھڑکایا تو تم فوراً غضب میں آ گئے، تم نے اپنے نشان دوسروں کے اونٹوں پر لگا دیے اور اپنے گھاٹ کی جگہ دوسروں کے گھاٹ سے پانی بھرنے کی کوشش کی، یہ تمہاری حالت ہے کہ ابھی جبکہ عہد رسول قریب ہی گزرا ہے، زخم گہرا ہے اور جراحت ابھی مندمل نہیں ہوئی، ابھی رسول کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ تم نے فتنے کا بہانہ بنا کر اجرت سے کام لیا، دیکھو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، تم سے بعید تھا کہ تم نے یہ کیسے سوچا، تم کدھر بہ کے جا رہے ہو، حالانکہ کتاب خدا تمہارے درمیان ہے، اس کے دستور واضح، احکام روشن، تعلیمات آشکار، تنبیہات غیر مبہم اور اس کے اوامر واضح ہیں، اس قرآن کو تم نے پس پشت ڈال دیا، کیا تم اس سے منہ موڑ لینا چاہتے ہو؟ سیدہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، تم اس سے منہ موڑنا چاہتے ہو، ایسی کیا وجہ تھی کہ جملہ سیدہ نے کہا کہ تم قرآن سے منہ موڑ رہے ہو؟ کیا تم اس کے بغیر فیصلے کرنے کے خواہ ہو؟ تم چاہتے ہو کہ قرآن کے بغیر فیصلے کرو؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہ ہوگا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے، ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، پھر تمہیں خلافت حاصل کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ خلافت کے بندکے ہوئے ناکے کے رام ہونے اور مہار تھامنے نے بھی تمہیں مشکل سے انتظار کیا، یعنی سیدہ کا اس بات پر اشارہ تھا کہ تم نے رسول خدا کے جنازے تک کو چھوڑا، تم اس قدر جلدی تھی، پھر تم نے آتش فتنوں کو بھڑکایا اور اس کے شعلے کو پھیلانا شروع کیا، اب تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اب تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول کی میراث میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، کیا تم لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہ ہو؟ اور اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ یہ بات تمہارے لیے روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، مسلمانوں کیا میں اس میں محرومی پر مجبور ہوں؟ اے فلاں کے بیٹے، کیا اللہ کی کتاب میں ہے کہ تمہیں اپنے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے اپنے باپ کی میراث نہ ملے؟ تم نے بری چیز پیش کی، کیا تم نے جان بوجھ کر کتاب اللہ کو ترک کیا اور اسے پس پشت ڈال دیا؟ پھر سیدہ فرماتی ہے جبکہ قرآن کہتا ہے اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، یحییٰ بن زکریا کے ذکر میں فرمایا کہ جب انہوں نے خدا سے عرض کی پس تو مجھے اپنے فضل سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، نیز فرمایا اللہ کی کتاب میں خونی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سیدہ نے یہ آیت پڑھ کے بتایا خونی رشتہ دار زیادہ حقدار ہے، نیز فرمایا اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت فرماتا ہے کہ یہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، نیز فرمایا اگر مرنے والا مال چھوڑ جائے تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے، جو میں نے کل آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی۔ اس کے باوجود تمہارا خیال ہے کہ میرے باپ کی طرف سے میرے لیے نہ کوئی موقعت ہے، نہ اس ہے اور نہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی مخصوص آیت نازل کی ہے اس میں میرے والد گرامی شامل نہیں؟ یہ سیدہ زہرا کے سوالات قیامت تک پوچھتے رہے لوگ کہتے ہیں کہ نہ ان باتوں کو بیان نہ کرو، اتحاد مسلمین کی بات ہے،
सैयदा के हक के लिए अगर ना बोले तो हम किसके हक के लिए? बेशक दर हकीकत सैयदा का हक नहीं छीना गया, हक तो हमारा छीना गया। हमसे विलायत छीनी गई, हमसे हमारा दीन छीना गया। क्या तुम ये कहते हो कि दो मुख्तलिफ दीन वाले बाप वारिस नहीं बन सकते? क्या मैं और मेरे वालिद एक ही दीन से ताल्लुक नहीं रखते? अगर बाप का दीन और हो, बेटों का दीन और हो तो वारिस नहीं बन सकते। सैयदा कह रही है क्या समझते हो, मेरे बाबा का दीन और था, मेरा दीन और है। किस कदर मजलूम है सैयदा कि सैयदा को ये दलील देनी पड़ी। यानी अगर बाप मुसलमान है, बेटे काफिर हैं तो इर्स नहीं मिलेगा। सैयदा ये दलील दे रही है कि मोहम्मद का दीन और मेरा दीन का जुदा जुदा है। किस कदर मजलूमाना जुमले हैं। क्या मेरे बाप और मेरे चचाजाद अली से ज्यादा तुम कुरान के उमूमी और खुसूसी अहकाम का इल्म रखते हो? सैयदा कह रही है मेरे बाबा से और अली से ज्यादा तुम कुरान को जानते हो। सैयदा ये बता रही हैं कि हम तुमसे ज्यादा कुरान के जानने वाले हैं। ले जाओ मेरी विरासत को, बस आखिरी जुमले हैं, ले जाओ मेरी विरासत को इस आमादा सवारी की तरह जिसकी महार हाथ में हो। तुम्हारे साथ हशर में मेरी मुलाकात हो, जहां बेहतरीन फैसला सुनाने वाला अल्लाह होगा और मोहम्मद की सरपरस्ती होगी और अदालत की वादागाह कयामत होगी। जब कयामत की घड़ी आएगी तो बातिल परस्त खसारा उठाएंगे। उस वक्त निदामत से कोई फायदा नहीं होगा। वला यनफअकुम इस तुक़द्दिमून। सैयदा कह रही हैं कि जब वो बारगाह लगेगी और काजी होगा मेरा बाबा मोहम्मद और फैसला करने वाले होंगे अल्लाह और उसके रसूल, फिर तुम्हें निदान से कोई फायदा नहीं। सैयदा ने अपने हक को जिस तरह से बयान किया और ये बताया कि इमामत हमारा हक है, खिलाफत हमारा हक है, कुरान के वारिस हम हैं, कुरान के इल्म के वारिस हम हैं। तुम क्या थे, तुम क्या चीज़ें, तुम किस तरह से जिंदगी गुजारते थे, तुम किस हालात में थे कि तुम गुमराही में थे, वो मेरे बाबा मोहम्मद थे जो तुम्हें देखा। अजीजों, कुरान की एक आयत है कि वयौम यस्खर वयौम यफरहुल मुमिनून, कि माशर के दिन मोमिन फरहत में होंगे, खुशी में होंगे। मोमिनों के लिए फरहत होगी, खुशी का दिन, माशर का दिन हौलनाकी का दिन है, लेकिन मोमिन के लिए फरहत का दिन। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रिवायत करते हैं अपने बाबा नाना बाकिर से कि उनसे कहा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने कि मौला मुझे कोई एक ऐसी सैयदा की फजीलत बताएं कि मैं जिससे लोगों में आपकी शीरों में बयान करूं वो खुश हो जाए। तो इमाम फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से फरमाया कि जाबिर माशर का दिन होगा, अहले माशर जमा होंगे, अंबिया, शुहदा, सालिहीन, तमाम इंसान जमा होंगे इस माशर के मैदान में जब हमारी दादी फातिमा ज़हरा दाखिल होंगी। इमाम फरमाते हैं कि इस तरह से दाखिल होंगी कि 70,000 पर्दों के बीच में होंगी, 70,000 हुरों के गिर्द होंगी, उनकी सवारी की महार जिब्राइल के हाथ में। खुदावंद मुताल निदा देगा, या अहले माशर नक्किसू रूसकुम अबसारकुम, अहले माशर अपनी आंखों को और अपने सरों को नीचे करो। जात फातिमा बिन्त मुहम्मद, फातिमा बिन्त मुहम्मद आ गई। मां फरमाते हैं कि हमारी जद्दा फातिमा महशर के मैदान से जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगी तो जन्नत के दरवाजे पर रुक जाएंगी। तो खुदा अपने मुताल निदा देगा, कहेगा या बिन्त रसूलल्लाह, या बिन्त मुहम्मद, या बिन्त हबीबी, है मेरे हबीब की बेटी, आप क्यों रुक गई जन्नत के दरवाजे? इमाम फरमाते हैं कि हमारी दादी फातिमा ज़हरा अल्लाह से कलाम फरमाएंगी, कहेंगी कि ऐ मेरे अल्लाह, आज मैं चाहती हूँ कि मुझे फातिमा का मकाम लोगों को पता चले। अल्लाह कहेगा कि ऐ फातिमा, जो आप चाहती हैं, तलब करती हैं, मांगे आप क्या चाहती हैं।
बीबी कहेंगी कि मेरे अल्लाह मैं mahशर में लौट कर जाना चाहती हूँ और अपने बच्चों पर रोने वालों को अपने साथ ले जाऊँ। इमाम फरमाते हैं कि बीबी mahशर के मैदान में लौटेगी और अपने शियों को उनके दरमियान से ऐसे चुनेगी जैसे परिंदा साफ साफ दाने चुन लेता है और खराब दाने छोड़ देता है। बीबी महशर में लौटेगी, अपने शियों को जब लेकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगी तो ये सारे के सारे लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाएंगे। तो अल्लाह कलाम करेगा, कहेगा कि हमने फातिमा ज़हरा की शफाअत तुम्हारे हक में कबूल कर दी, तुम रुक क्यों गए, जन्नत में जाते क्यों नहीं? तो हम कहेंगे कि अल्लाह हम भी आज चाहते हैं कि हमारा मकाम और मंजिलत लोगों को पता चले। तो निदा आएगी कि जाओ mahशर में लौट जाओ, जाओ उसे भी अपने साथ ले आओ जिसने कभी जिंदगी में तुम्हें फातिमा और उसके बच्चों की मोहब्बत में कभी पानी का गिलास पिलाया, उसे भी अपने साथ ले आओ। क्या हुसैन, कभी जिंदगी में किसी ने तुम्हें फातिमा और उसके बच्चों की मोहब्बत में अगर कभी खाना खिलाया हो, उसे भी अपने साथ ले आओ। कभी फातिमा और उसके बच्चों की मोहब्बत में किसी ने तुम्हें कभी लिबास पहनाया हो, तो उसे भी अपने साथ ले आओ। ये सब के सब लोग लौटेंगे और लोगों को अपने साथ ले जाएंगे जो उनसे इसलिए वास्ता रखते थे कि ये ज़हरा का शिया है, इसने हमें फलां जगह पानी पिलाया था, फलां जगह खाना खिलाया। वो बीवी इस मकाम मज़बत वाली कि अल्लाह भी ये बर्दाश्त न करे कि वो जन्नत के दरवाजे पर खड़ी रहे, पर हाय मजलूमियत कि बीबी दरबार में खड़ी खुतबा दे रही है, अपने बाबा के मानने वालों के सामने अपना हक मांग रही। बड़ी अजब रिवायत है, कैसे बयान करूं। फराइद उस-समतैन की रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद में बैठा था, रसूल खुदा बैठे थे। रिवायत के अल्फाज है कि जा हसन मुश्तबा, ये हसन छोटे थे, आए मस्जिद में, रसूल खुदा ने फौरन उन्हें गले से लगाया और अपने घुटने पर बिठा दिया। फिर आए फौरन इमाम हसन, इमाम हुसैन, तो रसूल खुदा ने उन्हें अपने दूसरे घुटने पर बिठाया। इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूल खुदा दोनों से प्यार कर रहे थे। फिर कहता है कि रसूल खुदा ने वनज़रा इला वजहिल हसन, रसूल खुदा ने हसन के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। देखते रहे, काफी देर देखते रहे, देखने के बाद जोर से रोना शुरू कर। फिर हुसैन के चेहरे की तरफ देखते रहे, हुसैन को देखते देखते फिर जोर से गिरिया करना शुरू कर दिया। फिर कहता है कि थोड़ी देर बाद अली आए, तो अली आए, अली आकर सामने बैठ गए, तो रसूल खुदा अली के चेहरे को देखते जाते थे और रोते जाते। इब्न अब्बास कहते हैं कि फातिमा ज़हरा आई, रसूल खुदा ने उनको अपने सामने बिठा दिया। थोड़ी देर फातिमा के चेहरे को देखते रहे, फिर गिरिया करना शुरू कर। रसूल खुदा ने इतना गिरिया किया कि उनके गिरिए की आवाज बाहर तक आ गई। जब ये सब अफराद चले गए तो मैंने रसूल खुदा से पूछा, या रसूल अल्लाह आप सब इनको देखकर रो क्यों रहे थे? कहा जब मैंने हसन के चेहरे को देख रहा था तो जिब्राइल कह रहा था, या रसूल अल्लाह इसे आपकी उम्मत जहर देकर शहीद करे। फिर जब मैंने हुसैन के चेहरे को देखा तो जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह करबला का मैदान होगा, ये प्यासा होगा, ये अकेला मजलूम तन्हा होगा, पुकार रहा होगा, हल मिन नासिरी यंसुरना, कोई इसकी मदद करने वाला न होगा। इस हाल में ये मजलूमाना कत्ल कर दिया जाएगा कि इसकी नामूस की भी हुर्मत का ख्याल न किया जाएगा, इसके खैमों को जलाया जाएगा। फिर जब अली आया तो मैंने अली के चेहरे को देखा। फिर मुझे जिब्राइल ने बताया, या रसूल अल्लाह इसके हक को छीना जाएगा, अली तन्हा हो जाएगा, ऐसा तन्हा होगा कि अगर सलाम भी करेगा तो कोई सलाम का जवाब न देगा। मस्जिद में हालत सजदा में होगा तो इसके सर पर वार करके इसे शहीद किया जाए। फिर जब फातिमा आई, इसे बयान करना बड़ा मुश्किल है। रसूल खुदा ने भी फातिमा ज़हरा के चेहरे को देखा। जब चेहरे को देख
पानी पीने के लिए मैं देखता था हमारी अम्मा फातिमा सो नहीं पाती थी, सारी रात बिस्तर पर बैठी रहती थी। मैंने पूछा इमाम से, मौला आपकी मादर गिरामी सारी रात बिस्तर पर बैठी क्यों रहती थी, सोती क्यों नहीं थी? तो इमाम हसन फरमाते थे अगर वो चाहती थी दाएं तरफ सोए तो पसली का जख्म सोने न देता था, अगर वो चाहती थी कि बाएं तरफ सोए तो बाजू का जख्म सोने न देता था, अगर वो चाहती थी कि सीधी सोए तो सीने का जख्म सोने न देता था। हमारी माँ सारी रात बिस्तर पर बैठी रहती थी, सो न पाती थी। जब तक जिंदा रही हमारी माँ सो न पाई, बल्कि इस गिरिये में चली गई कि हाय बाबा देख तेरी फातिमा कि जिसके इस्तकबाल के लिए तू खड़ा होता था, आज उस पर क्या मुसीबत छूटी। अगर रोशन दिनों पर पड़ते तो वो तारीख रातों में बदल जाते। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। सलाम अल्लाह से दुआ है कि ये बात आपने पढ़ी है। या रब्बल आलमीन, बानिया ने मस्जिद की जो भी मरहूमीन इस दुनिया से चले गए हैं बतौर हिस्सा पेश करते हैं। या रब्बल आलमीन, तुझे वास्ता सैयदा फातिमा ज़हरा का जो बीमार है, परेशान है, जो भी बीमारी है, परेशानी है, दूर कर। या रब्बल आलमीन, जो नौजवान बेरोजगार हैं, तुझे वास्ता हज़रत अली अकबर का उन्हें पाक और तैयब रिज़्क़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बे औलाद हैं, तुझे वास्ता हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का कि उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। फ़लस्तीनी मज़लूमों की मुहाफ़िज़त फरमा। या रब्बल आलमीन, ज़ालिम को भी इस पर नाबूद फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन मोमिनीन ने दुआओं के लिए कहा, जो भी नेक हाजात हैं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इमाम ज़माना अब्दुल्लाह फरज शरीफ कबूल फरमा, हम जवान अंसार में शामिल फरमा। जो मोमिनीन ख्वाहिशमंद हैं करबला जाने के, या रब्बल आलमीन ज़ियारत करबला नसीब फरमा। हक़ मोहम्मद व आले